السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کا احسان اور کرم ہے کہ وہ اکثر اس طرح کے مواقع ہمیں عطا کرتا رہتا ہے جس میں ہم خوب زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کو کسی طرح سے راضی کر لے جائیں۔ ابھی دیکھیں، رمضان کا مہینہ کچھ مہینے پہلے تھا، وہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم مہینہ تھا جس کے اندر اللہ کی رحمتوں کی برکھا ہو رہی تھی۔ کتنی زیادہ نیکیاں ایک معمولی عمل کے کرنے پر اللہ نے دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی طرح سے یہ موقع بھی اللہ نے دیا ہے جس میں ہم اور آپ ابھی سانسیں لے رہے ہیں۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں، جو 10 دن ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے شریعت میں۔ بدقسمتی سے ہم اور آپ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، اس کے مقام و مرتبے سے غافل ہیں، یقیناً غافل ہیں۔ اگر غافل نہ ہوتے تو ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح ہم نہیں گزارتے، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر خوب زیادہ نیکیاں کرتے، خیر اور بھلائیاں جمع کرتے، لیکن ہم بدقسمتی سے اسے عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دن، شروع کے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، سلف اس کا انتظار کرتے تھے، پہلے کے نیک لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، اور پہلے کے نیک لوگ جو ہوتے تھے، جنہیں ہم اسلاف کہتے ہیں، یہ سال کے 3 اشروں کی بڑی قدر کرتے تھے، جس میں ذی الحجہ کا پہلا اشرہ، محرم کا پہلا اشرہ اور رمضان کا آخری اشرہ۔ ان اشروں کی بڑی قیمت ہوتی تھی ان کے ہاں۔ کیا اس طریقے پر، اس نہج پر ہم اور آپ ہیں؟ کیا ہمارے نزدیک بھی ان اشروں کی قیمت ہے؟ رمضان کے آخری اشرے یا رمضان کے مہینے کی تو کسی طرح سے قدر و قیمت ہم کر لے جاتے ہیں، لیکن بقیہ جو 2 اشرے ہیں، ان اشروں کی، جو محرم کا پہلا اشرہ ہے یا جو ذی الحجہ کا پہلا اشرہ ہے، اس کی قدر و قیمت ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں، یعنی جو پہلا اشرہ ہے، کیا یہ اشرہ رمضان کے اشروں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ اشرہ رمضان کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ رمضان کے جو ایام ہیں، راتیں چھوڑ کر کے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے جو ایام ہیں، ان ایام کے مقابلے میں ذی الحجہ کا یہ پہلا اشرہ تو اہم ہے، لیکن رمضان کے آخری اشرے سے اہم نہیں ہے شب قدر ہونے کی حیثیت سے۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی اس کے ایام، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، وہ رمضان کے جو دن ہیں، ان دنوں کے مقابلے میں بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم ہے۔ اللہ نے سال میں جن 4 مہینوں کی تعظیم کے لیے کہا ہے، جن 4 مہینوں کی حرمت کے بارے میں بتلایا ہے، جو 4 مہینے اشہر حرم ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ دیکھیں آپ سورہ توبہ کی اس آیت کو، تو 4 مہینے جو اشہر حرم ہیں، ان میں ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے، اس لیے اس کے شروع کے 10 ایام بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ذی الحجہ کا پہلا اشرہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر حج کیا جاتا ہے، اور حج کیسی عبادت ہے آپ کو پتہ ہے۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے حلال طریقے سے، حلال پیسے سے حج کرتا ہے، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف اس طرح سے ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اشرہ ذی الحجہ کا اس لیے اہم ہے کہ اللہ نے ان اشروں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ آپ دیکھیں اس کی تفسیر، ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کا پہلا اشرہ ہے۔ یہ اشرہ اس لیے اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے افضل ہونے کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، افضل الایام الدنیا، دنیا میں سب سے افضل ایام ذی الحجہ کا پہلا اشرہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ سب سے افضل ایام، سب سے افضل ڈیز اجر و ثواب کے اعتبار سے پوری دنیا کے دنوں میں یہ ذی الحجہ کا پہلا اشرہ ہے، شروع کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ
عشرہ اس لیے بھی اہم ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی جہاد کا جو عمل ہے اس عمل سے بھی زیادہ افضل ہے یہ 10 دن۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، اللہ کے رسول جہاد کرنے والے عمل سے بھی یہ ایام زیادہ اہم ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں، الا یہ کہ کوئی مجاہد جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور خود نہیں واپس ہوا اور نہ ہی وہ ساز و سامان اس کے واپس ہوئے، یعنی سب کچھ ساز و سامان سمیت اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دیا، یعنی شہید ہو گیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا وہ عمل افضل ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا وہ عمل بھی افضل نہیں ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں یوم عرفہ آتا ہے۔ یوم عرفہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس لیے بھی اہم ہے کہ انہیں امہات العبادات کہا گیا ہے، یعنی بہت ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج اور بہت سارے خیر کے کام اس میں انجام پاتے ہیں، اس لیے اسے امہات العبادات کہا گیا ہے، عبادتوں کی ماں ہے یہ 10 دن۔ تو جب یہ اتنے اہم ہیں عشرے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جب اتنے اہم ہیں تو ہمیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں چند منٹوں کے اندر۔ نمبر 1، اس میں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے اہم ہیں، تو اے لوگو اس کے اندر کثرت سے ذکر و اذکار کرو، اور کثرت سے ذکر و اذکار کرو۔ وہ کیا ہے ذکر و اذکار؟ اللہ کے نبی نے اس کو بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، الحمدللہ کہو، اس کے علاوہ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کو آپ پڑھتے رہیں۔ یہ اتنے اہمیت والے دن ہیں، اتنے اہم دن ہیں یہ 10 دن، تو اس میں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کی پابندیاں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ فرض نمازیں تو ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے تو کوئی چارہ نہیں، سنت کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے اسلاف ان 10 دنوں کی راتوں میں کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں، لا تطفئوا، تم اپنے چراغوں کو گل مت کرو، ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں میں اپنے چراغوں کو گل مت کرو، اپنے چراغوں کو مت بجھاؤ، یعنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یہ اہمیت والے دن، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزے کی پابندیاں کریں، آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 1 سے لے کر کے 9 تک روزہ رکھتے تھے، اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو 2-4 روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو 8 اور 9 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو یوم عرفہ کا 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیں آپ۔ خاص طور سے وہ عورتیں جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اس میں اپنے روزے کو قضا کر لیں، چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ کتنا فائدہ ہے معلوم ہے اس کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ 70 سال کی مسافت کی دوری تک اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت کی دوری تک بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے دور رکھتا ہے۔ اور پھر اور کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ پوچھا گیا آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے، آپ علیہ السلام نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال آنے والے، 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے گا، 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ ان ایام میں ذکر و اذکار بھی کریں، نمازوں کی پابندیاں بھی کریں، خاص طور سے سنن و نوافل کا اہتمام کریں، صوم روزہ رکھیں، خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو اس میں ایک کام آپ حج و عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ادیم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر کو، غربت کو دور کرتے ہیں۔ بظاہر اس کے کرنے میں آپ کا پیسہ جاتا ہے نا، آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غربت دور ہوتی، فقر دور ہوتا ہے، اور گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ اور گناہ کیسے مٹائے جاتے ہیں؟ جس طرح سے بھٹی چاندی، سونے اور لوہے پر لگی ہوئی زنگ کو مٹا دیتی ہے، ایسے ہی اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ دعا ایک ایسا سہارا ہے کہ جب انسان بے سہارا ہو جاتا ہے تو دعا اس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دیکھیں جنگ بدر میں جب
بے سہارا تھے مسلمان، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کا سہارا لے کر کے کس طرح سے فتح یابی حاصل کی تھی۔ تکبیرات کا اہتمام کریں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ بڑے معمولی کلمے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور زور سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ دوسرے لوگ سن کر کے تکبیرات کو پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں ایک عمل کرنے والا عمل قربانی بھی ہے۔ اللہ نے جس کو سہولت دی ہے اسے قربانی کرنا چاہیے، جس کو سہولت نہیں ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن جس کو سہولت ہے اسے قربانی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت عظیم عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن یاد رہے ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر اخلاص ہو۔ اگر اخلاص کے ذریعے سے آپ نے قربانی کی ہے، اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک عمل یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، توبہ اور استغفار۔ ہر بندہ خطا کار ہے، گنہگار ہے، اللہ سے سچی توبہ ہمیں کرنا چاہیے، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر گناہ کی طرف نہ پلٹیں ہم۔ اللہ نے کہا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوحا کرو، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دے۔ قرآن کی تلاوت بھی کیجیے آپ، جس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو بلند کیا جانے والا ہے، آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جانے والا ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں آپ، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بن سکے، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے، دنیا میں مشکلوں سے بچنے کا ذریعہ بن سکے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے پھر ایک بار موقع عطا فرمایا ہے، پھر ایک بار موقع دیا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنے گناہوں کو معاف کرا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، ان 10 دنوں میں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان السلامتی کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان السلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔